वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। तहरीक इंसाफ के अंदर पोरस का हाथी कौन है जी? उनसे माफ़ी मांग लें, बात आगे बढ़े। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, 70,000 से ज़ायद कश्मीरियों को किसने शहीद किया? आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा अच्छा एक्शन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, ख़बरें 3-4 बड़ी अहम हैं। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, ये मैं आपको बताऊँगा अंदरूनी कहानी क्या है। तहरीक इंसाफ के अंदर पोरस का हाथी कौन है जी? ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। वो मैं बताऊँगा आपको तफसील। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल क्यों बिगड़ी, क्या मामलात हैं इंडिया के अंदर, प्रोपेगेंडा क्यों हुआ, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी एक्शन लेते हुए 23 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। इसकी मैं तफसील बताऊँगा। फिर ये महंगाई में जो कमी आ रही है, मुख्तलिफ दावे हैं इस हवाले से, उसकी भी मैं तफसील में जाऊँगा। सबसे पहले मैं आऊँगा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जेल में हैं। आज समाअत हुई है एक नैब अदालत में 190 मिलियन पाउंड, जो बड़ा स्कैंडल है, जिसका मरकज़ी किरदार शहजाद अकबर लंदन में बैठा हुआ है और फरा गोगी भी बाहर बैठी हुई है। कोई उनको लाने की एफर्ट नहीं हो रही कि भाई आएँ, यहाँ उनको लाया जाए। FIA भी ढीली ढीली सी पड़ी हुई है। तो इमरान खान साहब ने वहाँ अखबार नवीस दोस्तों से मुख्तसरन चंद बातें की हैं। सबसे पहले शेर अफजल मरवत का जो मामला है उस पर उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि उसने सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान के मौका पर एक बहुत गलत बयान दिया, मुतनाज़ा बयान दिया। खान साहब ने एतराफ़ किया कि मरवत ने पार्टी के लिए ज़बरदस्त काम किया, लेकिन सियासी जमातों में एक डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाती। वो कहते हैं कि मैंने मरवत को कई मरतबा खुद समझाया कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना करें, और उनको कहा कि जंग बाहर वाले से होती है, पार्टी वालों से नहीं होती। फिर खान साहब का ये भी कहना था कि जी अब उसको नोटिस दिया गया है, वो नोटिस का जवाब दे तो ठीक है, कोई खिलाफ वर्जी करे पार्टी डिसिप्लिन की तो वो पोरस का हाथी बन जाता है। यानी शेर अफजल मरवत जो हैं इमरान खान साहब की राय में PTI के लिए पोरस का हाथी बन गए हैं, ये उन्होंने बताया है। अब एक दावा भी किया जा रहा है, इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं, हमें नहीं पता, और शेर अफजल मरवत पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। तो सवाल ये पूछना है, जो इल्ज़ाम लगाते हैं खुल के आके लगाएं, कैमरे पे इल्ज़ाम लगाएं, ताकि फिर शेर अफजल मरवत भी उनको बता सके कि शेर अफजल मरवत इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है या नहीं है। और इन तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को अब पता चला है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। 8 फरवरी तक नहीं पता चला था। ये बड़ी बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। बहरहाल एक और बड़ी अहम बात है, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9 मई से पहले, और उन्होंने कहा था, फिर आर्मी चीफ का भी स्टेटमेंट आया था कि माफ़ी मांगे 9 मई करने वाले, और आर्मी चीफ साहब ने कहा लाहौर में जना हाउस में कि जी ना डील होगी ना डील होगी 9 मई वालों से, और मरकज़ी किरदार जो हैं उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट जो आई है उसमें इमरान खान ने करार दे दिया गया है। अब खान साहब जो कहते हैं वो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं जी। खान साहब कहते हैं उनसे माफ़ी मांगी जाए, यानी 9 मई खान साहब की राय के मुताबिक किया किसी और नहीं है, जिन्होंने कराया है वो माफ़ी मांगे। जो वीडियोज़ हैं, जो लीडर्स आई हुई सबूत आए हुए हैं वीडियोज़ के, ऑडियोज़ के, और जो लीडर्स गिरफ़्तार हैं वो तहरीक इंसाफ के लीडर्स गिरफ़्तार हैं ना, कोई फ़ौज का अफसर तो नहीं गिरफ़्तार ना। हाँ, नेगलिजेंस जिन्होंने की, कुछ साजिश का हिस्सा जो कुछ फ़ौजी अफसरान बने उनके ख़िलाफ़ फ़ौज के अपने
قانون کے مطابق کارروائی ہو چکی ہے بہت سی. پھر جو گرفتار ہوئے لوگ فوجی تنصیبات پر حملے میں، ان کے مقدمات کے فیصلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. 20 لوگوں کو رہا بھی کر دیا گیا. سپریم کورٹ میں حکم امتناع ہے، لیکن سول عدالتوں میں کچھ نہیں ہوا ابھی تک. وہ کہا جائے فکرہ تو پھر کہیں گے تو ہی عدالت ہو گئی ہے. آگے بڑھیں، سول ججز فیصلہ کریں، رہا کرنا ہے رہا کریں، سزا دینی ہے سزا دیں. اچھا، خان صاحب کا یہ کہنا کہ وہ مجھ سے معافی مانگیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں نے تو اس دن یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب نہ نواز شریف سے معافی مانگے، نہ شہباز شریف سے مانگے، نہ آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں ان سے مانگے، نہ آرمی چیف سے مانگے. کم از کم ان شہداء کے ورثہ سے تو معافی مانگ لیں. خان صاحب، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی جو شہباز شریف نے ایک تقریب رکھی تھی جس میں شہداء کی فیملیز آئی تھیں، خواتین آئی تھیں. ہر پاکستانی رو پڑا تھا مجھ سمیت ان کی باتیں سن کے. کرنل سہیل کی جو بیوہ تھیں ان کی بات سنیں. ایک کیپٹن صاحب تھے شہید، ان کی والدہ کی گفتگو سنیں کہ میری وردی سنبھال کے رکھنا. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ان سے معافی مانگ لیں، بات آگے بڑھے. میں اکڑ دونوں طرف آئی ہوئی ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. بھائی آپ خدا کا خوف کریں. 9 مئی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. بہرحال بات لمبی ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال آگے بڑھتی ہے. اب آزاد کشمیر پہ میں آؤں گا. ناظرین، چند روز سے بڑی وہاں خراب صورتحال پیدا ہوئی. کوئی ایکشن کمیٹی بنی تاجروں کی اور باقیوں کی، اور عوام بڑی تعداد میں نکلے. جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انوار الحق ممبر سے تعلق رکھتے ہیں، اور صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان، وہ بھی وہیں سے میرپور سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں ایک ہی علاقے سے ہیں، ٹوڈیال اور وہ جہاں واقعات ہوئے بڑے. وزیر اعظم نے پہلے انوار الحق صاحب، میں پاکستان کے وزیر اعظم کی بات، بڑا سخت لہجہ اپنایا، بڑی طنزیہ باتیں کیں. شروع میں یہ معاملہ ہینڈل کر لیتے. 2 مطالبے ہیں، ہائیڈل پاور کہ بجلی کا ریٹ ہے اور گندم اور آٹے پہ سبسڈی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آج کی میٹنگ سے پہلے تک آزاد کشمیر حکومت نے وزارت امور کشمیر کو اس معاملے میں کوئی تحریری طور پہ چیز پیش کی ہو کہ جی ایشو حل کریں. لیکن وہاں کچھ عناصر نے نعرے بازی کی، بڑی غلط نعرے بازی کی، جس کی ویڈیو وائرل ہوئیں. اور انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے جو پاکستان کی فوج کو ہمیشہ نشانہ بناتے ہیں، پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں، انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا. میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو انڈیا میں بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، 70,000 سے زائد کشمیریوں کو کس نے شہید کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ بھارتی فوج نے. سید علی گیلانی کو نظر بند اور جیل میں کس نے رکھا؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آزاد کشمیر کے اندر ہمارا جو آزادی کا بیس کیمپ ہے کشمیریوں کی. مت غلط پروپیگنڈا کریں. کشمیر آدھا آپ نے ہڑپ، پہلے آپ خود UN میں گئے تھے، کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں. دنیا کا طویل ترین کرفیو آپ نے لگائے رکھا وہاں مودی نے. وہاں بیٹھ کے یہ چند ایک مظاہرے ہو گئے 1-2 مطالبات پہ، اور آپ نے اس کو غلط رنگ دے دیا. وہاں میڈیا کا داخلہ بند ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. کوئی عالمی میڈیا نہیں جا سکتا. جو لوکل میڈیا تھا اس پہ جو پابندیاں ہیں بات کر رہے ہیں آپ. ہاں، غلطیاں یہاں ضرور لوکل ایڈمنسٹریشن سے ہوئی ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہوئی ہیں. آج شہباز شریف صاحب نے اچھا ایکشن لیا. انہوں نے فوری طور پہ جو 23 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے. آج انہوں نے بڑی میٹنگ کی جس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے خورشید شاہ صاحب بھی شریک ہوئے. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، نون لیگ آزاد کشمیر، وفاقی وزراء، امیر مقام صاحب بھی تھے، امیر کشمیر کے وزیر ہیں. اور وہاں فیصلہ ہوا ہے. اور جو باقی ان کے مطالبات ہیں ان کے حل کے لیے بھی جو منسٹری پاور ہے اس کو انسٹرکشن وزیر اعظم نے دے دی ہیں. گندم سبسڈی سے متعلق فوڈ سیکورٹی کے وزیر ہیں
رانا تنویر، ان کو ہدایت دے دی گئی ہیں. اب یہ کوارڈینیشن کر کے اس پہ جلد امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. ہاں قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے. مظاہرے اور کرنا، پرامن مظاہرے کرنا رائٹ ہے، آئینی حق ہے، لیکن وہ عناصر جنہوں نے اس کو غلط رنگ دیا ان کی اس ایکشن کمیٹی کو مذمت کرنی چاہیے. ایک دو صاحبان نے مذمت بھی کیا ہے، لا تلقی کا اظہار بھی کیا. ناظرین، سب سے آخر میں آؤں گا کہ میں نے شروع میں کہا تھا وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. شہباز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے پارٹی صدارت سے استعفیٰ دے دیا. اب 18 مئی کو نون لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں پارٹی آئین کی شک 15 کے تحت 15 کے تحت قائم مقام صدر کا تقرر ہوگا. اور قائم مقام صدر کے لیے میاں نواز شریف کا نام زیر غور ہے، کیونکہ مستقل صدر انہوں نے بننا ہے 28 مئی کو اپنے اجلاس میں. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بڑی خبر ہے کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. اپنے وزارت عظمیٰ سے نہیں دیا، پارٹی صدارت سے استعفیٰ دیا ہے. استعفیٰ منظور ہوگا مرکزی مجلس عاملہ میں، ابھی منظوری نہیں ہوئی. اور سیکرٹری جنرل بھی نون لیگ کے نئے آئیں گے، خواجہ سعد رفیق صاحب آئیں گے. نواز شریف پارٹی صدر بن کے، ویسے تو پارٹی کے اندر ان کی گرپ مضبوط ہے، حکومتی امور میں فیڈرل گورنمنٹ میں کچھ چیزوں پہ ان کے تحفظات ابھی تک برقرار ہیں. ناظرین، مہنگائی میں کمی کی باتیں کی جا رہی ہیں، کچھ کسی حد تک صداقت بھی ہے. جو مرغی 800-900 روپیہ کلو پہ پہنچا دی گئی تھی مافیا کی طرف سے رمضان میں، عید کے دنوں میں، اب اس کی قیمت میں 284 روپے فی کلو تک کمی آ چکی ہے. اور عوام نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا ہے. آٹے کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے. جو چکی والا دیسی آٹا جس کو بولا جاتا ہے، اس کی قیمت میں بھی 20 سے 25 روپے فی کلو کمی آ چکی ہے. گندم کا ایک ایشو چل رہا ہے کسانوں کا، اس کو شہباز شریف صاحب نے ہدایات دی ہیں 4 لاکھ ٹن گندم مزید خریدنے کی، اس کا پروسیس جاری ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن نے 77 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. اب یہ ارکان جو ہیں اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکیں گے. ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.